میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ بنا لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں، ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا، ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدارا مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارا مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ۔ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ۔ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے۔ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی۔ یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں مداخلت ہے، کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے، میں اس کو سازش کہتا ہوں، اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے۔ ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں، عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی۔ موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا۔ ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ، پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ۔ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی۔ اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہے، اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد
یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل پہ یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اسے، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ، 1 ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، اگر 1 ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نہ ہم جہنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جہنمی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے، آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ اگر جرات پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے
पॉलिसी से अगर मैं यहाँ किसी को भी बुला लूँ, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, उसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले जो खत्म करेंगे वो है दहशतगर्दी। अमन व अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाल्लाह हमें यकीन है इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा माशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं। अपने पाँव पे खड़ा होना है, कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो इसलिए आप मादनियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का 1% होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारे हैं। अनकरीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने इन पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर और लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंशाल्लाह हमारे सूबे की ये एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीजें ना लेनी पड़े। इंशाल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी जमीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली भी खरीदूं और मेरा जो हक है, कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर साड़ा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, फिर हम देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है। उसके लिए हमारे पास इंशाल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। खवातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा, ये भी मैंने पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। खवातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाल्लाह हमारा सूबा
خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف مدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا، اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے، اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کروں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے میں پیسہ لگ رہا ہے ادھر۔ عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں میڈیا پہ آپ نے جو کہنا ہے اب پشتو چوئی لاکھ لے آزاد تھا وہ دغه ایوان سے بدا خبریں کا کہوں میں بدا ایوان اکار و پاتشی کم دا پارا دا جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ کسی کے لیڈر پہ تنقید، کسی کی ذات پہ تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یعنی بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔